بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی تفصیل جاری ہے۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود شریف نہ پڑھنا۔ پھر فرمایا کہ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا فرمائی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ شخص برباد ہو جائے جس کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا۔ ظاہر بات ہے کہ اس کائنات میں ایک صاحب ایمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محسن کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پوری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محسن کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دے کر، فقر و فاقہ اٹھا کر اور مصیبتیں جھیل کر، لڑائی لڑ کر تمہارے لیے ایمان کی دولت چھوڑ گئے۔ اب تمہارے دل میں اس احسان کا اتنا بھی احساس نہ ہو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنے پر آپ درود شریف ہی نہ بھیجیں۔ یہ کتنی بڑی ناشکری اور احسان فراموشی ہے جس پر جبرائیل امین نے بد دعا دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ فرمایا کہ درود شریف پڑھنے میں بخل نہ کریں۔ درود شریف کا کوئی بھی صیغہ پڑھ لینے سے یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں سے ایک درود ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو اس پر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے ہیں۔ الحمدللہ اب بھی یہ معمول جاری ہے، لہذا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے بھی یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ البتہ ہمارے ہاں جو یہ رواج چل پڑا ہے کہ لکھتے وقت پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے بجائے صرف صاد لام عین میم لکھ دیا یا صرف سواد لکھ دیا، اس طریقے سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ سارا بخل کیا حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ طریقہ قابل ترک ہے، یعنی چھوڑنے کے قابل ہے۔ اس کے بجائے بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی پورا صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنا چاہیے، ورنہ اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں ہم اس بد دعا کے مستحق نہ بن جائیں۔ جب تیسری سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا فرمائی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ شخص تباہ ہو جائے جس پر پورا رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ لہذا آج کا دن ڈرنے کا ہے اس بات سے کہ خدا نہ کرے کہیں ہم اس حدیث کی وعید کے مصداق نہ بن جائیں کہ سارا رمضان گزر جائے اور ہم اپنی مغفرت نہ کرا لیں۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے گناہ دھونے کے لیے اور تمہارا میل کچیل صاف کرنے کے لیے عطا فرمایا تھا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کے تالاب میں ڈبو کر پاک صاف کرنے کے لیے دیا تھا۔ اس مہینے میں مغفرت کرانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ ساری رات اللہ کا منادی آواز لگا رہا تھا کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی مبتلائے آزار یعنی تکلیف میں پریشانی مبتلا جس کی آزاری اور مصیبتوں کو میں رفع کروں۔ رات بھر اللہ کا منادی یہ ندائیں لگا رہا تھا، یہ آوازیں لگا رہا تھا، اور اللہ جل شانہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم روزے رکھ لو گے تو تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ تراویح کا اہتمام کر لو گے تو تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ کسی اللہ کے بندے کو افطار کرا دو گے تو اس پر تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ جو روزہ تم نے رکھا ہے اس کے لمحے لمحے پر عبادت لکھی جا رہی ہے اور تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے تو تمہاری مغفرت کے لیے اتنے بہانے بنا رکھے تھے، لہذا مغفرت حاصل کرنے کا اس سے زیادہ اچھا موقع نہیں تھا۔ جس نے یہ موقع بھی ضائع کر دیا، اس کے لیے جبرائیل امین نے یہ بد دعا فرمائی، اس لیے یہ ڈرنے کا دن ہے۔ اللہ جل شانہ سے اچھی طرح امید رکھو، لیکن اللہ جل شانہ کی رحمت سے امید یہ رکھو کہ انشاءاللہ ہم اس دعا میں شامل نہیں ہوں گے جب اس ذات نے روزے رکھنے کی توفیق بخشی اور یہ وعدہ فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا میں اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دوں گا۔ تو اللہ جل شانہ کی رحمت سے یہی توقع اور امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیں گے۔ البتہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ضرور ڈرتے رہو، اسی کا نام ایمان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء،
یعنی ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ آگے تھوڑی سی تفصیل ہے کہ عیدگاہ میں سب کی مغفرت فرمانا، اس کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سناتے ہیں۔